یہ لڑکیوں کو پھول پیش کرنے والے، یہ ویلنٹائن ڈے، پہلے لوگ آر دلایا کرتے تھے کہ اگر تیری کوئی بہن کے ساتھ ایسے کرے، اب لبرل کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جس طرح مجھے آزادی ہے میری بہن کو بھی آزادی۔ اتنے انٹرنیشنل بے غیرت ہو گئے۔ احساس مر جاتا ہے ضمیر کی قید سے، یہ وہ موت ہے جس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ مرا ہوا آیا، چھوٹی عمروں میں باپوں نے روزی روٹی کے ٹھیوں پہ بٹھا دیے، زبان سے چتر چتر بولتے، کوئی حیا نہیں بڑے کی، ادیب کی، خطیب کی، کسی عالم دین کی۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ تہذیب کے نام پہ، تجدد کے نام پہ، پڑھائی کے نام پہ، کلچر کی ڈیولپمنٹ کے نام پہ تہذیبیں کب بدلتی ہیں؟ کوؤں نے کبھی اپنا لباس بدلا ہے؟ تمدن کب بدلتے ہیں؟ ترقی کے نام پہ انسان ننگا ہو جائے اور کہلائے پڑھا لکھا، اور جو معاشرہ اس بات پہ تالی بجائے وہ بھی حیوانوں کا معاشرہ ہے۔ یہ سکولوں کالج میں پڑھنے والی میری اسلامی بہنوں، مسلمانوں، ماں باپ کے سر میں خاک ڈال کے نکاح کیے تو کاہے کے نکاح کیے؟ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے اپنی مرضی کا، باپ کو مناؤ، ماں کو مناؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ رب نے جس جگہ آنے کا جو دروازہ رکھا ہے اسی دروازے سے آئیں تو اچھا لگتا ہے۔ قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی احداہما تمشی علی استحیاء، وقال تعالى إن الله لا يستحيي من الحق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا إذن رفي أحدهما رفي الآخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد اور حضور سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پہ درود و سلام کے بعد، محترم، مکرم، معزز، موقر دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم عمومی طور پہ اس پاکستان کے معاشرے میں رہنے والے، زیادہ تر عامت الناس گاؤں تھاؤں میں رہنے والی، وہ جدت والے ماحول سے اتنی واقف نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے ہیں، امیر کہہ رہے ہیں، پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں، ان کی زندگی کس قدر برباد ہو چکی، بڑے بن کے کس قدر وہ گر چکے ہیں۔ عام گلی محلے میں رہنے والا انسان ان کی گراوٹ کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے حیا کے درس کی زیادہ ضرورت ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں حیا باختگی زیادہ ہو، لیکن ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم کم از کم سن کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اگر ہمیں بھی ان علاقوں میں لے جاتا تو ظاہری طور پہ تو ہمارے ذہن میں ہوتا کہ ہم نے ترقی کر لی ہے، لیکن ہماری نسلیں بھی اجڑ جاتی اور ہماری بھی بربادی ہو جاتی۔ آج کی گفتگو کا عنوان حیا ہے۔ ہم کہتے ہیں شرم اور حیا، غیرت، یہ سارے ہم معنی الفاظ کسی خاص وصف پہ بولے جاتے ہیں جس خاص وصف کو حیا کہتے ہیں۔ یہی جانیں گے کہ حیا کیا ہے، حیا کی تعریف کیا ہے، اور ہمارے اندر کس قدر حیا ہے اور کس حد تک حیا کوچ کر چکا ہے۔ حیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور طبیعت میں جب اسے تخلیق فرمایا اسی دن سے رکھا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر کچھ
سلیم الفطرت باتیں رکھیں۔ سلیم الفطرت باتوں کا مطلب ہوتا ہے وہ باتیں جس پہ کائنات اتفاق کر لے کہ یہ خوبی ہے۔ حیا انسان کے اندر کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، جس خصوصیت کی بنیاد پہ انسان ہر اس کام سے بچتا ہے جس کام کے کرنے پہ انسان کی ذات پہ عیب لگے۔ پھر سن لو، نوٹ کر لو، حیا اللہ نے انسان کے اندر وہ خصوصیت رکھی ہے، وہ صفت رکھی ہے کہ جس خصوصیت اور صفت کی بنیاد پہ انسان اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچائے جو کام اس کی شخصیت کو داغدار کر دے۔ بعض کام جائز ہوتے ہیں لیکن شخصیت کے منافی ہوتے ہیں، بعض کام غیر شرعی نہیں ہوتے، غیر اخلاقی نہیں ہوتے، لیکن وہ نوجوانی میں پھبتے ہیں، بڑھاپے میں نہیں جچتے۔ بعض کام غیر اخلاقی اور غیر شرعی نہیں ہوتے لیکن ان کا تعلق بڑھاپے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انسان جوانی میں کرنے لگ جائے تو وہ اسے بزرگوں کے حقوق پہ ڈاکہ کہتے ہیں، اور بڑھاپے میں آ کے کچھ ایسی حرکتیں کرے جو جوانی میں تو عیب نہیں لگاتی، چونکہ تعریف یہ ہے کہ جو چیز انسان پہ عیب لگائے تو بعض چیزیں عیب تو نہیں لگاتی لیکن جس عمر میں انسان پہنچ چکا ہوتا ہے اس عمر کے منافی ہوتی ہیں۔ جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، ہر وہ عمل جو انسان کی شخصیت کو داغدار کر دے اس کو بچنے کی کوشش اور اندر سے آواز آنا کہ یہ کام تیرے شایان نہیں، یہ جو آواز آتی ہے اس آواز کا نام حیا ہے۔ بیٹی کو بنا سنوار کے تعلیم دینا غیر اخلاقی نہیں، منع نہیں، بیٹی کا بننا سنورنا جرم نہیں، لیکن باپ اپنے برابر پہ بٹھا لے اور بیٹی باپ کے برابر بن سنور کے بیٹھ جائے، اپنے بالوں کو کھول کے بیٹھ جائے، اگرچہ اس کا باپ ہے، یہ عمل باپ کو بھی داغدار کرتا ہے اور بیٹی کو بھی۔ اگر اندر سے یہ آواز آئے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور بیٹی باپ کے سامنے شرم اور حیا کی پیکر بنے، اور اگر بیٹی کے اندر سے آواز نہ آئے تو باپ کی غیرت گوارا نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کے کچھ لوگوں کے درمیان اندر ضمیر خیال فکر میں کچھ نہ کچھ حیا موجود ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے، گاؤں تھاؤں میں رہنے والے تو مجھے سچ مچ اس بات کی گواہی دیں گے، اور میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں ہمارے ابوں کے سامنے شیشہ نہیں دیکھتی تھی، میں نے خود دیکھا ہے۔ ہمارے خاندان میں ہماری بہنیں، ہمارے خاندان کی لڑکیاں اپنے باپ کے سامنے شیشے میں منہ، آپ نے پتہ نہیں یہ منظر دیکھا کہ نہیں، میں نے دیکھا ہے۔ بیٹیوں نے آئینہ کہیں گدے کے نیچے کونے کھدرے میں چھپا کے رکھا ہوتا تھا، اور وہ چوری چھپے اس شیشے میں منہ دیکھتی تھیں، اور اگر انہیں کھنک یا بھنک پڑ جاتی کسی آہٹ کی، کسی قدم کی آواز کی، یا پردے کی چلمن انہیں ہلکی سی سرکتی نظر آتی تو ان کے دل دھک دھک کرتے اور وہ شیشے کو فوری طور پہ چھپاتی تھیں
کہ کہیں وہ گناہ کرتی پکڑی نہ جائے. اسے وہ گناہ سمجھتی تھی, اسے وہ جرم سمجھتی تھی. حیا کے اندر وہ مالیت ہے, وہ طاقت ہے کہ جس بندے کے اندر حیا بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے نزدیک چھوٹے چھوٹے گناہوں کا قد بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. حیا وہ مرر ہے جو انسان کو برائی بہت بڑی کر کے دکھاتا ہے. حیا کا قد ماپنا ہو تو برائی کی نفرت سے ماپتے ہیں. حیا کا قد ماپنا ہو تو برائی کی, حیا کا وزن کرنا ہو, حیا کو تولنا ہو کہ میرے اندر کتنا حیا ہے, تو برائی کی نفرت سے حیا کو ماپتے ہیں. جتنی آپ کے دل میں برائی سے نفرت ہے اتنا ہی آپ کے اندر حیا ہے. لیکن جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں, یہاں نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, داڑیاں رکھ کے بھی گانے کی محفل سے جا کے کہتے ہیں سارے ہی کرتے ہیں برائی برائی. حیا کا قد جب نیچے چلا جاتا ہے, حیا جب بونا ہو جاتا ہے, حیا جب کوچ کر جاتا ہے, تو برائی کی نفرت کرنے والے گلینڈ مر جاتے ہیں اور برائی نہیں لگتی, گناہ نہیں لگتا. حیا انسان اور گناہ کے درمیان وہ دیوار کھڑی کر دیتا ہے کہ انسان جتنا مرضی زور لگا لے اس دیوار کو پھلانگ کے گناہ نہیں کر سکتا. اسے شرم اتنی آتی ہے, اس کا رنگ لال ہونے لگتا ہے, اس کے کان سرخ ہو جاتے ہیں, اس کی طبیعت میں ابکائیاں آنے لگتی ہیں. الحیا ما تعریفہ انقباض النفس عن محارمی. کسی انسان کا حرام چیز, حرام عمل, ناجائز کام, ناجائز عمل کو دیکھ کر کے طبیعت کا گھٹنے لگ جانا, قے آنے لگنا, ابکائیاں آنے لگنا, طبیعت کا خراب ہونے لگنا. اگر برائی دیکھ کے طبیعت خراب ہونے لگے تو تجھے مبارک ہو کہ تیرے اندر حیا کی دولت ہے. اور اگر ہم سب آلو بن گئے, گونگلو بن گئے, قیمے میں بھی چل گئے, سبزی میں بھی چل گئے, دالوں میں بھی, چپس میں بھی چل گئے, نان میں بھی چل گئے, شوربے میں بھی, خشک سبزی میں بھی, جہاں کسی نے بٹھایا بیٹھ گئے, جہاں کوئی لے کے گیا چلے گئے, طبیعت نے بتایا ہی نہیں. بعض بندوں کو شوگر ہو جاتی ہے, وہ شوگر ان کے پاؤں کو پڑ جاتی ہے یا جسم کے نعوذ باللہ کسی حصے کو, اللہ سب کو محفوظ رکھے, تو جسم کا وہ حصہ محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے, حتیٰ کہ اسے بعض دفعہ آگ بھی لگ جائے تو وہ محسوس نہیں کرتا, جل جاتا ہے پاؤں. محسوس کرنے والے جو گلینڈ ہیں کہ تباہی مچ گئی ہے, پاؤں سڑ گیا ہے, وہ بتاتے ہی نہیں اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا. حیا انسان کے اندر کے وہ گلینڈ ہیں, اگر یہ کام کرتے رہیں تو ہر چھوٹی سی نقصان والی چیز انسان کو چبھن کرتی ہے. اور جب یہ گلینڈ متاثر ہو جاتے ہیں, حیا کے گلینڈ متاثر ہو جاتے ہیں, تو پھر مائیں اور بہنیں باپ کے سامنے ناچتی ہیں, اسے بری نہیں لگتی. افسوس کا مقام یہ ہے, ابھی چند دن پہلے, 4 یا 5 دن پہلے ایک شادی تھی, بہت بڑی شادی تھی. ان حاجی صاحب کی شادی تھی. مجھے معاف کرنا, مجھے بعض بندے کہتے ہیں کہ آپ نام لیتے ہیں, میرا یہی تو خاصہ ہے. اسلام کی ایک ہی تو خصوصیت ہے, یامرون بالمعروف وینہون عن کہ نبی نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے. اکیلی شان بیان کرنا تو کوئی کام نہیں نا. اگر ڈاکٹر مرض کا
مرض کی تشخیص نہیں کرے گا، نقصان نہیں بتائے گا کہ شوگر کا نقصان کیا ہے، اکیلی میڈیسن دے دے گا تو بندہ میڈیسن بھی کھائے گا اور شوگر کی جو بنانے والی چیزیں، شوگر پیدا کرنے والی چیزیں، ان سے پرہیز بھی۔ اکیلی دوائی نہیں دینی، بیماری کے نقصان سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ انقباض النفس عن محارمی، انسان کا دل اور طبیعت حرام چیز کو دیکھ کے گھٹنے لگے، نہیں گھٹتا اب۔ غالب نے کہا پہلے آتی تھی اب نہیں آتی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی تھی شرم کسی دور میں۔ میں نے جیسے کہا ہم نے دیکھا ہے اپنے خاندان کی لڑکیوں کو کہ وہ باپ کے سامنے آئینہ نہیں دیکھتی تھی، سر ننگا دور، اللہ معاف فرمائے، جرم تھا۔ ہم 5 بھائیوں کی ایک بہن تھی، ہم کوئی اتنا دین نہیں پڑھے، لیکن جب باہر نکلنے کی عمر آئی اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر قدم رکھنا پڑا تو ہم نے اس کو ٹوپی والا برقع سلا کے دیا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمیں بڑی مشکل سے وہ درزی ملا تھا، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ انسان گھر کے اندر بعض دفعہ ٹروزر پہن لیتا ہے، گھر کے اندر میں نے توپ اتاری، میں نے وضو کرنا تھا تو میں جب باہر آیا تو میری والدہ نے مجھے بلا کے کہا کہ بیٹے آپ قمیض نہ اتارا کرو، آپ قاری صاحب ہو۔ یہ حیا تھا گھروں کے اندر، یہ ہم نے دیکھا ہے، رکھ رکھاؤ تھا، دید پریت تھی، بڑوں کا اکرام تھا، عزت تھی۔ ہمارے ماموں کے گھر کے دروازے سے ٹرالیاں گزرتی تھیں، ٹرالیوں پہ گانے لگے ہوتے تھے، جب اس گھر کے قریب آتے ٹرالی والے تو گانا بند کر لیتے تھے کہ مولوی یعقوب دا گھر آ گیا۔ ساڈے نانا جی مولوی عمر دین مشہور سن۔ حیا تھا۔ بڑی الیڈ فیملی کی شادی، یہ 6-7 دن پہلے کی بات ہے۔ ہماری مسجد کے خطیب صاحب چلے گئے، وہاں گانا لگا ہوا تھا تو انہوں نے کہا حاجی صاحب گانا بند کر دو۔ انہوں کا کچھ نہیں ہوتا، آج کل چلتا لے مولوی صاحب کیڑی گل لے، تسی کیڑیاں پرانے زمانے دیاں گلاں کر دو، آجو 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 آجو۔ آہستہ آہستہ گلینڈ مر جاتے ہیں، خیال مر جاتے ہیں، ضمیر مر جاتے ہیں۔ وہی بیٹیاں جب حیا کی کثرت ہوتی ہے تو باپ کے سامنے شیشہ نہیں دیکھتی، جب حیا کا پیرامیٹر نیچے چلا جاتا ہے تو وہی بیٹیاں باپ کے ساتھ لڈی ڈالتی اور بری نہیں لگتی۔ میں نے کہا حیا کو ماپنا ہو تو گناہ سے نفرت دیکھو کہ تمہارے دل میں گناہ سے نفرت کتنی ہے۔ اگر گناہ سے نفرت نہیں ہے تو سمجھو حیا مر چکا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، مولوی صاحب کہنے لگے بھی میں تو نہیں آؤں گا، انہوں نے کہا نہ آؤ، گانا ہم نے بند نہیں کرنا۔ خطیب صاحب واپس آ گئے، انہوں نے گانا بند نہیں کیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جو جرم اور برائی کروا رہا ہے، یہ سر پہ امریکہ تلوار رکھ کے کروا رہا ہے؟ یہ بگاڑ جو ہمارے گھروں میں پیسے کے نام پہ آ گیا ہے، مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دی ماں، یہ اسلام کے کس باب میں ہے، کس شک میں ہے؟ ایک دوست نے ایک ویڈیو دکھائی، ایک گانے شادی کے موقع پہ قوالی ہو رہی ہے، ایک بزرگ نیک سائڈ پہ بیٹھے اوکھے ہو رہے ہیں، اوکھے، کبھی دائیں کبھی تو یہ اٹھ کے چل جاؤ۔ رشتہ داری ٹوٹنے کا حیا ہے، خطرہ ہے، رب ناراض ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ حیا نہیں، شرم نہیں، حیا نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی ہو بے داغ۔ اقبال نے نوجوانوں کو یہ دعا دی تھی۔ اور ہم یہ جو حق بات کرتے ہیں اس کے بارے بھی انہوں نے فرمایا، آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی،
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. اگر رب نے آپ کو بڑے شادی حال کے پیسے نہیں دیے اور آپ نے اس شادی حال میں کنجر خانہ نہیں کیا، اسے غربت نہ سمجھ، تجھ پہ تیرے رب کا احسان ہے کہ رب نے کم دے کر کے تجھے برائی سے محفوظ رکھا ہے. پیسے والے ننگے ہو رہے ہیں، ننگے، وجود کپڑوں سے باہر آ رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مردوں کو کسا ہوا لباس پہننا منع تھا. لڑکوں کو ایک شی میل تھا، ہیجڑا، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، خنثی مؤنث، خنثی مذکر. کچھ کی داڑیاں آتی ہیں وہ خسرے مذکر ہوتے ہیں، وہ مردوں کے ساتھ بیٹھیں گے، مریں گے تو مردوں والی ضمیر پڑی جائے گی، ان پہ احکام مردوں والے لگیں گے. جن کی شکلیں عورتوں کے ساتھ ملتی ہیں، داڑھی نہیں پھوٹتی، وہ خنثی مؤنث ہیں. ایک ان دونوں کے درمیان ہوتے ہیں، ان کی سچویشن واضح نہیں ہوتی، اسے عربی میں کہتے ہیں خنثی مشکل. خنثی مشکل بھی مردوں کی صف میں ڈالا جائے گا. یہ خنثی مؤنث تھا، امہات المومنین کے پاس بیٹھتا تھا. اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتلایا کہ حضور یہ خواتین کی ایسی تصویر کھینچتا ہے غیر محرموں کے سامنے جا کے کہ جس نے نہیں دیکھا وہ یوں گمان کرتا ہے کہ اس نے اس عورت کو دیکھ لیا ہے. حضور نے قانون بنایا کہ مدینے کی عورتوں کے درمیان اس کا بیٹھنا بند ہے. اس عورت سے بھی تم نے اپنی عورتوں کو بچانا ہے جو تمہاری عورتوں کے خد و خال اپنے خامدوں کے سامنے جا کے بیان کرتی ہیں. اور یہاں تو مولویوں کے ساتھ عورتیں بٹھا دی جاتی ہیں انٹرویو کے نام پہ. یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن. چہرے کو ننگا کر کے بٹھانے والے مفسرو مدبرو، آؤ عظیم اختر کو قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کر کے دکھاؤ. یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے پلوؤں کو تم چہروں پہ نیچے لٹکاؤ. ذالک ادنی ان یعرفن، اگر تم یہ نہیں کرو گی تو تمہاری پہچان ہو جائے گی اور لوگ تم کو اذیت دیں گے. پہچان کس سے ہوتی؟ چہرے سے. تو تمہیں کوئی اذیت نہیں دے سکے گا. حیا کی جب آیات اتری، پردے کی جب آیات اتری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ساری رات مدینے کے گھروں میں چراغ جلتے رہے. فجر کے اندھیرے میں عورتیں آئیں تو چادروں میں آئیں، منہ ڈھانپ کے آئیں، پردہ کر کے آئیں. اب وہ دقیہ نوسی ہے، ٹوپی والا برقع. اب تو پردے کو بھی پردے کی ضرورت ہے. جتنا کام برقعوں پہ ہوا ہے اندر کے سوٹ پہ اتنا نہیں ہوتا. برقع فیشن بن گیا ہے. اور نقاب وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ یہ نقاب ہے، دھوکہ دینے کے لیے. انہوں نے کہا میں مجھ سمجھیو گاں نکلی، میں کڑی سمجھیو کڑی دی ماں نکلی. دھوکہ دینے کے لیے، عمر چھپانے کے لیے. حیا انسان کے اندر کی وہ خصوصیت ہے جو انسان کو ہر اس عمل سے بچاتی ہے، جو کام، جو فعل، جو عمل اس کی شخصیت کو داغدار کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر کسی کو ڈکار مارنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، حیا ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس سبابا ولا سخابا، کوئی سخت جملہ نہیں بولتے تھے، زبان سے کبھی کسی کو گالی نہ دی. اور جب کوئی چیز پسند نہ ہوتی تو صرف یہ کہتے مالا ہو، یہ کیا کر رہے ہو. اشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاء من العذراء بخدریہا، کمواری لڑکی کے اندر اتنا حیا نہیں جتنا رب نے حیا اپنے محمد کے اندر رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حیا کا تعلق باپ بیٹے کے درمیان بھی ہوتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان بھی ہوتا ہے. جسم کو ڈھانپنے سے لے کے تہذیب و تمدن کی ساری تنابیں اس حیا کے اندر آتی ہیں. عورت کو
مردوں کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا گیا، پیچھے عورتیں نماز پڑھتی تھیں، اور کھلے کپڑے کا کہا گیا تاکہ اعضاء کی شناخت نہ ہو سکے۔ یہاں ہمارے اتنی کس کے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، پتہ نہیں سانس کس طرح آتا ہے، اگر بس چلے تو اور ٹائٹنس۔ یہی پھر کالجوں میں ہے، اور پھر فیشن کے نام پہ ہمارے اس امیر طبقے کے اندر ہے جن کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ انہاں تے اللہ دا بڑا فضل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحیاء والایمان قرینا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میرے اندر فلاں مولوی سے ایمان زیادہ ہے لیکن اس کے اندر حیا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفیع الآخر رفیع احدہما رفیع الآخر، ان دونوں میں سے جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ جس بندے سے حیا ختم ہو جائے ایمان خود بخود چلا جاتا ہے، اس بندے میں ایمان بھی نہیں، اور جس بندے میں ایمان نہیں اس بندے میں حیا نہیں، جس بندے میں حیا نہیں اس بندے میں ایمان نہیں۔ یہ بے شرم معاشرے کا عمل ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیری حیا کی فاختہ مر جائے تو تجھے کوئی پرواہ نہیں، وڈیاں دی دید پریت نہیں، شرم حیا نہیں، اسلامی کلچر نہیں، آزاد خیال آزاد خیال آزاد خیال، آوارہ اوباش معاشرہ۔ یہ لڑکیوں کو پھول پیش کرنے والے، یہ ویلنٹائن ڈے، پہلے لوگ آر دلایا کرتے تھے کہ اگر تیری کوئی بہن کے ساتھ ایسے کرے، اب لبرل کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جس طرح مجھے آزادی ہے میری بہن کو بھی آزادی۔ اتنے انٹرنیشنل بے غیرت ہو گئے۔ احساس مر جاتا ہے ضمیر کی قید سے، یہ وہ موت ہے جس کی خبر تک نہیں ہوتی، مرا ہوا حیا۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں باپوں نے روزی روٹی کے ٹھینگوں پہ بٹھا دیے، زبان سے چتر چتر بولتے، کوئی حیا نہیں بڑے کی، ادیب کی، خطیب کی، کسی عالم دین کی۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ انہوں نے کہا خطیب صاحب جاندے نے چل جان، گانا چلیا ہے۔ اگر میں اس گھرانے کا نام لے دوں یہاں سینکڑوں لوگ اس گھرانے کو جانتے ہیں، میرا بھی اس گھرانے میں اکرام ہے، حیا ہے، لیکن میں نے جہاں بھی کوئی منکر دیکھی ہے، کوئی غلطی دیکھی ہے، ان تک بھی پیغام پہنچایا ہے، چونکہ یہ غلطیاں عام ہو رہی ہیں، اس لیے ممبر پہ بیان کرنی بھی ضروری ہے کہ معاشرے کو بتایا جائے کہ اگر یہ گناہ تجھے گناہ نہیں لگتا تو سمجھ تیرا حیا مر چکا ہے۔ حیا کو ماپنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے کہ گناہ سے نفرت باقی ہے کہ نہیں۔ تہذیب کے نام پہ، تجدد کے نام پہ، پڑھائی کے نام پہ، کلچر کی ڈیولپمنٹ کے نام پہ تہذیبیں کب بدلتی ہیں؟ قوموں نے کبھی اپنا لباس بدلا ہے؟ تمدن کب بدلتے ہیں؟ ترقی کے نام پہ انسان ننگا ہو جائے اور کہلائے پڑھا لکھا، اور جو معاشرہ اس بات پہ تالی بجائے وہ بھی حیوانوں کا معاشرہ ہے۔ عزیزو دوستو، ایک پھر فلسفہ ساڑھے پنڈا تھا ماتے جنہیں آنکھ چاہیے ہونا چاہیے دا کچھ ساری کائنات دیاں آنکھاں چاہیے ہوئے، عورتاں نے پردہ پھر بھی کرنا ہے۔ ساری کائنات کی سب سے ایمان والی عورتیں میرے محمد کی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کے ایمان والے لوگ میرے محمد کے صحابہ۔ جب یہ آیات اتری، کائنات کی سب سے پاک بیویوں نے کائنات کے سب سے پاک مردوں سے پردہ کیا۔ یہ ساڑھے تھا کوئی نہیں، تو ساڑھے پتاں آر گئی ہیں، پتاں آر گئی ہیں، ساڑھے پتاں آر گئی ہیں۔ اللہ نے جسے پوت نہیں بنایا، اللہ نے جسے غیر محرم بنایا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑنے والا خطا کھاتا ہے۔ عزیزو دوستو، حیا کا کلچر، حیا ہمارے اندر باقی رہنا
یہ کائنات کے اندر خیر کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت آئے گی انسانوں پہ نشانی یہ ہوگی کہ حیا ختم ہو جائے گا، لوگ سرے عام برائیاں کرتے پھریں گے، آئین بنائے جا رہے ہیں، تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، نکاح دن بدن مشکل کیا جا رہا ہے، اتنا بوجھ لادا جا رہا ہے معاشرے پہ، نکاح کو اتنا سنگین بنایا جا رہا ہے کہ نوجوان نکاح سے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے 4 شادیوں کا حق دیا تھا مرد کو، رب کے دیے حق کو اس نے استعمال نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حیا کا درس ماں باپ کی گود سے ملتا ہے۔ جس انسان کے بیٹے اس کے سامنے اس کی بھائی کی بے عزتی کرتے ہیں اور وہ خاموش رہتا ہے، وہ جوتے کھانے کے لیے تیار رہے۔ جس کی اولاد دادے کی نافرمانی کرتی ہے، ٹیٹ فور ٹیٹ، یہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ آج باپ کے سامنے بد تہذیبی کی ہے، اولاد کرے گی۔ بیٹھ کے بڑوں کی بے عزتی بچوں سے کروائی ہے، تمہارے بچے اپنے بچوں سے تمہاری تذلیل کروائیں گے۔ حیا ایک دیوار ہوتی ہے جو انسان اور وقار والے اور بڑے کے درمیان حائل ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض دفعہ ایک ہی چیز ہوتی تھی، مانگنے والا مانگ لیتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی حضور حیا کھاتے تھے اس کو منع کرتے ہوئے، اپنی چیز بھی حیا کھاتے ہوئے اس کو دے دیتے تھے۔ حیا کی ایک تعریف ہوتی یعنی تقصیر، یعنی حیا کرنا اس بات پہ کہ میں نے رب کا حق ادا نہیں کیا۔ قیامت کے دن فرشتے یہ آواز لگائیں گے جنہوں نے ساری زندگی عبادت کی اور کوئی کام کیا ہی نہیں، لوگ یہ اللہ کے فرشتوں کی آواز سنیں گے، ما عبدنا کا حق، اے اللہ ہم نے تیری بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ حیا ہے کہ انسان نیکی کر کے بھی رب کے سامنے نظریں چرا کے رکھے، نظریں چھپا کے رکھے، نظریں جھکا کے رکھے۔ ہم 4 آنے کی نیکی کر کے آنکھیں پھاڑتے ہیں کہ سارا جہان ہم کو دیکھ لے کہ ہم نے کی ہے، یہ بے حیائی کی نشانی۔ اگر ہم اپنی نیکیاں شمار کریں اور جو جرم اور جو گناہ اور جو عیوب ہمارے اندر ہیں ایک لمحے کے لیے ان کو دیکھیں تو نظریں جھک جائیں کہ یہ ساری کائنات کی نیکیاں دے کر کے ہم رب سے اپنے ان عیوب کی پردہ پوشی نہیں کروا سکتے۔ اس ستار نے پردے ڈال کے عزتیں بنائی ہیں اور ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چلاک اور چلتر بنے پھرتے ہیں۔ میرے دوستوں، بڑوں کا حیا، ماں باپ کا حیا، بھائی کا حیا، بزرگ کا حیا، دین کی محفل کا حیا، خطیب کا حیا، عالم دین کا حیا۔ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ پیسے لگانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی اور خسروں کو دیے جا رہے ہیں۔ شادی کے نام پہ سارا مینا بازار لگا کے درمیان کے اندر پہلے شرمانے کے لیے چلمن ہوتی تھی، پردے کی عورتیں نظر آتی تھیں لیکن کچھ کم نظر آتی تھیں، اندھیرا سا ہوتا تھا درمیان کے اندر، کچھ پہچان کو کم کرنے کے لیے پردہ لگا ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ شادیوں میں وہ بھی نہیں رہا، اور شادی ہالوں میں آئینے اتنے لگے ہوئے ہیں کہ ایک عورت کی 10 نظر آتی۔ ایک شادی میں جانا پڑ گیا فیملی لے کے، پورے شادی ہال میں دھکے کھائے، بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہیں بھی روٹی کھانے کی جگہ نہیں ملی۔ عورتیں اور مرد اکٹھے، اور میں نے کہا ان حاجی صاحب کے بارے، میں نے کہا حضرت تانوں ویکھ کے میں دعا کردا ہوندا سی اللہ سونیا مینوں ایداں دی عاجزی نصیب فرما، ایداں دی عاجزی نصیب فرما۔ کہنے لگا منڈے پوچھدے ہی نہیں بھائی، منڈے آپ ادھرے ہوئے نے، منڈے پوچھدے ہی نہیں، منڈے لتر مارو، یہو جی دعا منگو اللہ منڈیا نو، یہ دعا سے ٹھیک ہونے والے نا، یہ لتروں سے ٹھیک ہونے والے۔ فَضْرِبُوهُنَّ، عورت بے حیائی کرتی ہے تو حضور نے مرد کو کہا ہے کہ سزا دے۔ پھر رہی صحیح کسر ان موبائلوں نے نکال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اولاد نماز چھوڑتی ہے تو مارنے کا کہا ہے کہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو سزا دو۔
کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود نہ شکری بڑھتی چلی جا رہی ہے، نہ شکری کرتا ہی وہ بندہ جس کے اندر حیا نہیں ہوتا. ورنہ حیا کی دولت اور حیا کی طاقت ہو تو انسان رب کا کھا کے جھکتا چلا جاتا ہے کہ خدایا اس فقیر کو تو نے اتنی عزتیں عطا فرمائی. شرم و حیا کی پیکر امہات المومنین، شرم و حیا کی پیکر نبی کی بیٹیاں، شرم و حیا کی پیکر جہاد کے اندر بھی شرکت کی ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی کو پہچان ہوئی ہو. میدان کارزار میں تلواریں پکڑ کر کے، یہ پچھلے دنوں ایک بندے نے سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بک بک کی ہے. وہ کہہ رہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. تم سب ناداں بن جاتے ہو. سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ سالارہ ہیں جنہوں نے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کے میدانوں میں کفر کا مقابلہ کیا. یہ بخت بیدار عورت میدان میں اتری، شہید زخمیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری امہات المومنین کی ہوتی تھی. جہاد کیا ہے، تہجدیں پڑھی ہیں، کام کیا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے زبیر کے برابر ذمہ دارہ کیا ہے. لیکن حیا اتنا تھا کہ ایک چھاپڑی فروش دھوپ میں بیٹھا تھا تو میں نے جاتے ہوئے آواز دی کہ ہمارے دروازے کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ. زبیر اگر پوچھیں کہ کیوں بیٹھے ہو، خود کہنا کہ میں سایہ محسوس کر کے خود بخود بیٹھا ہوں، اشارے کنائے میں میرا نام نہ لے دینا. مجھے زبیر کی غیرت اور اس کے حیا کا احساس ہے. وہ مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس مرد کو آواز دے کے سائے پہ کیوں بٹھایا. اس طرح کے جو واقعات ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں، حضرت شیخ ادریس اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یہ 16 فروری ہے آج، اسی 16 فروری کو آج سے 2 سال پہلے ان کی وفات ہوئی. موٹاپا تھا، جسم بہت موٹا تھا، عمر رسیدہ تھے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے سن 2005 کے اندر میں پڑھنے کے لیے گیا تو اس وقت بھی شیخ صاحب کو دونوں طرف سے لڑکے اٹھا کے چلتے تھے. ایک دن حضرت کے استاذ آئے جو حضرت سے زیادہ صحت مند تھے اور جسم بھی ان کا پتلا تھا. وہ پاؤں پہ کھڑے ہو، وہ گاڑی میں بیٹھے تھے اور گاڑی کے دروازے میں یوں کونیاں رکھ کے 2 گھنٹے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکا کے ان کی بات سنتے رہے. یہاں دین کی مجلس کے اندر 10 منٹ کے لیے بیٹھے تو ہماری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے. کبھی ٹانگیں سیدھی کرتے ہیں، کبھی سگریٹ لگا لیتے ہیں، کبھی دنیا کی باتیں چھیڑ لیتے ہیں. طبیعت میں ابکائیاں نیکی کے کام پہ آنے لگ جائیں تو حیا کی جگہ سمجھ لیجئے بے حیائی نے لے لی ہے. بے حیائی کپڑے اتار کے ناچنے کا نام نہیں، بے حیائی دل سے گناہ کی نفرت ختم ہو جانے کا نام بھی ہے. بے حیائی دل سے بڑوں کا ادب ختم ہو جانے کا نام بھی ہے. وہ معاشرہ بھی بے حیا ہے جس معاشرے کے بڑے چھوٹوں سے پوچھتے پھریں کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، جبکہ وہ کام جائز بھی ہو اور اس کام کا اختیار رب نے ماں باپ کو دیا بھی ہو. ترلے اور منتیں کرتے پھریں. اس پڑھے لکھے معاشرے نے شاید اس دور کی تعلیم دے دی ہوگی، لیکن آپ نوٹ کر کے جائیے، میرا مطالعہ یہ کہتا ہے اس یونیورسٹی اور کالج کی تعلیم نے آپ کی اولادوں کو بے حیا بنا دیا. لیڈر سے آپ شروع کر لیں، اس کے کلچر سے، اس کی عادات سے آپ شروع کر لیں، نیچے تک آ جائیں کہ یہ بات کہاں تک جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے ٹاؤنوں کے اندر تو بڑا اللہ کا پھر بھی فضل ہے، گلی محلے پنڈوں تھاؤں کے اجنبی بندہ کسی گلی میں 2 سے 3 بار آئے، پوری محلے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جس طرح ایریے محفوظ ہوتے چلے جاتے ہیں، بڑے ایریاز میں انسان داخل ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے حیوانگی اس پہ غالب ہوتی چلی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے زلیخا کے بارے، زلیخا اگرچہ نام تاریخ کی کتابوں میں ہے نہیں، رکھ دیا گیا ہے کہ 7 دروازے بند کر کے اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ آؤ برائی کرو. اس طرح دروازے جیسے جیسے بند ہوتے چلے جاتے ہیں،
بڑوں سے انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے، معاشرے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، پیسہ پھر اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ شادی بیاہ کے موقعوں پہ پہلے لوگوں کو بلانا پڑتا تھا، 4 دن انہوں نے نخرے سہنے پیندے سی، پھپھیاں دی خدمت کرنی پیندی سی، ماسیاں دی خدمت کرنی پیندی سی، او اوئے توئے آندیاں سن، سمجھائی تے بچیاں نوں پتہ لگدا سی میرا ابا بھی کسے دے کہن کار چ ہے وے۔ ہن بارو بار شادی حال کرائے پہ لیا سب کچھ، تہذیبیں کرائے کی، تمدن کرائے کے، کلچر کرائے کا، روایات کرائے کی، وہ حیا، وہ ایمان، وہ آپس میں مل بیٹھنا، وہ بڑوں کے سامنے سر جھکا کے بات سننا، نہ کسی کو گھر کا پتہ نہ باہر کا پتہ، نہ رشتہ دیکھنے والا کچھ روایات کو پوچھے۔ رشتہ دیکھنے والا صرف لڑکے کے بارے پوچھتا ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے، پہلے ماں کا پوچھتے تھے، باپ کا پوچھتے تھے، کوئی کسی نہ کسی کا حیا ہوتا تھا، کوئی 4 سیانے بڑے بٹھانے بیٹھ جاتے تھے، بٹھانے پڑتے تھے تو ان کی عزت اور تکریم ہوتی تھی۔ اب کہتے ہیں وہ دیکھو نہ لیا جی اپاں آپس ہی کر لینا، اور لڑکیاں لڑکے خود بخود سیٹنگ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو عزت، کلچر، حیا کا نام دے کے تیری بیٹی کی عزت کو 4 چاند لگائے تھے کہ گلی محلے کے اندر عزت کے ساتھ دلہا آئے، تکریم کے ساتھ آئے، اور تو عزت تکریم کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کرے تاکہ تیری عزت کی لاج رہ سکے، تیری عزت کی لاج رہ سکے۔ یہ سکولوں کالج میں پڑھنے والی میری اسلامی بہنوں، مسلمانوں، ماں باپ کے سر میں خاک ڈال کے نکاح کیے تو کاہے کے نکاح کیے؟ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے اپنی مرضی کا، باپ کو مناؤ، ماں کو مناؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، رب نے جس جگہ آنے کا جو دروازہ رکھا ہے اسی دروازے سے آئیں تو اچھا لگتا ہے۔ مسجد میں آنے کے لیے یہ دروازہ ہے، اگر آپ دیوار پھلانگ کے آئیں جتنے مرضی دانا ہوں، یہ چیز آپ پہ عیب لگائے گی، اور عیب لگانے والی چیز سے نہ ڈرنا یہ بے حیائی کی نشانی ہے۔ اچھا بھلا انسان جائز چیزوں میں بھی اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیزیں میری شخصیت کو، میرے تجسم کو یہ معیوب بنا سکتی ہیں، گہنا سکتی ہیں، داغ لگا سکتی ہیں، داغدار کر سکتی ہیں۔ وہ ہماری گلی محلے کا دور کا بزرگ کسی بھی بچے کی سروس کر دیتا تھا، لتریشن کر دیتا تھا، کسی کو اوئے کہنے کی مجال نہیں تھی۔ ہمارے معاشرے میں حیا بڑا ہوتا تھا۔ یہ بے حیا ہم بیٹھے بیٹھے ہو گئے، یورپ مقروض ہو گیا ہم کو بے حیا کرنے پہ۔ ہمیں کیا گیا ہے، ڈراموں کے ذریعے سے سکھایا گیا ہے، ترقی کے نام پہ سب سے پہلے سر سے چنی اور لیڑا اتارا گیا ہے۔ یہ عزتوں کے ڈاکو بیٹھے، بھیڑیے بیٹھے۔ ایک علاقے کے چودھری کا کسی نے ناک کاٹ دیا کسی بات پہ، اس نے پورے گاؤں کے آگے ناک کٹوا دیے۔ اب یہاں کوئی ناک والا آتا تو کہتے ہو انہوں ناک لگا ہے، ہو انہوں ناک لگا ہے۔ اب ناک والے معیوب ہونے لگے، حیا کا درس دینے والے معیوب ہیں، اور بے غیرت اور بے حیا ترقی یافتہ معاشرے کا حصہ کہلا رہے۔ بے ضمیر، بے دین، لبرل، سیکولر، اپنی زبان میں بات نہیں کرنی آتی اور انگلش بول کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلچر کے اندر بڑی تبدیلی لے آئے، ہم بڑا پڑ گئے۔ وہ سادی سی عورت گاؤں کی اٹھ کے جج کے پاس گئی اور اس نے بات سنائی، جج کو سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا وکیل کر لو، تو اس عورت نے بڑا کمال کا جواب دیا تھا، اس نے کہا جج صاحب سمجھ آپ کو نہیں آتی، وکیل میں کر لوں؟ یہ جج کا ہے کہ جنہیں ہماری بات سمجھنا آئے، یہ تھانہ کچہری کا ہے کا جو مظلوم کی داد رسی نہ کر سکے، جس پہ ظلم ہوتا ہے اس کی ایڑیاں گھس جاتی ہیں۔ آپ کے اس معاشرے میں کسی بڑے کا، بزرگ کا حیا نہیں، اکرام ہے تو روپے کا، عزت ہے تو روپے کی، پگڑیاں رول دی جاتی ہیں۔ بے حیائی جب آتی ہے معاشرے کو توڑ مروڑ کے ونگا اور چبا کر کے رکھ دیتی، کھوکھلے بن جاتے ہیں معاشرے۔ جن معاشرے میں رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا، وزاداری نہیں ہوتی، ہر بات کا پٹخ کر کے جواب بھی نہیں دیتے، کچھ باتیں ہضم کر جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ ہر بندہ دروازے پہ آیا موڑنے کا نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ سیانے اور دانا نہیں بنتے، کسی کسی جگہ پہ جاہل بھی بننا پڑتا ہے۔ بڑوں کے سامنے اس انداز سے زندگی گزارنا پڑتی ہے کہ ان کا بھرم بھی قائم رہے۔ ان کے بھرم کو قائم رکھنا یہ حیا والے نوجوانوں کی صفت ہے کہ وہ بڑوں کو یہ احساس دلائیں کہ تمہارے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ کسی لمحے پہ بھی بے حیا اولاد
اپنے والدین کو یہ تاثر دے دیتی ہے کہ تمہارے بغیر ہمارا گزارا ہو رہا ہے، اور یہ بے حیا معاشرہ اپنے بچوں ماں باپ کو اٹھا کر کے اولڈ ہوم بھیج رہا ہے، جم کے پاڑ کے ویا کے کاروبار دے کے دعائیں. اور بعض تو اتنے بے حیا ہیں وہ باپ کو کہتے ہیں کہ تو نے کیا دیا ہے. تو میں اکثر جمعوں میں کہتا ہوں کہ باپ کو چاہیے کہ اسے یہ کہے کہ بیٹے میں نے تجھے کچھ نہیں دیا، لیکن آئندہ کے بعد میرا نام استعمال کرنا چھوڑ دے. جب تجھے کو پوچھے کہ کس کا بیٹا ہے تو کیا کر پتا نہیں، تجھے پتا چلے کہ میں نے تجھے کیا دیا ہے، شناختی کارڈ سے میرا نام کاٹ. اکثر نوجوان باپ کو کہتے ہیں. یہ پچھلے دنوں مظفر گڑھ کی طرف باپ کو مارا 2 بیٹوں نے، پچھلے ہفتے ماں کو فائر مارا. 2 بھائی لڑ رہے ہیں، ماں درمیان میں آئی، اس بے حیا نے ماں کو فائر مارا. روزانہ آپ دیکھتے ہیں ماں کو تھپڑ مارنے والے ذلیلوں کو، ماں کو گالی فلا تقل لہما اف، جنہیں اف بھی نہیں کہنی تھی انہیں یہ کہا جاتا ہے ماں جی حالات بدل گئے نے، ابا جی دور بدل گئے نے، تانوں نہیں پتا، وہ انہوں بہت پتا ہے، تیرے دنیا سے آنے سے پہلے اس کو پتا ہے. عزیزو میرے بزرگوں، میری بعض باتیں بڑی کھلی کھلی ہوتی ہیں، لیکن ہوتی اس لیے ہیں کہ ہم پرکھیں کہ ہمارے اندر کچھ وزاداری ہے کہ نہیں. آپ کے دل میں اگر حیا ہے، یہ حیا آپ کی اولاد کو منتقل ہوگا. آپ کی اولاد کو باپ کو کہتے کیا دیا ہے. یورپ کے اندر لوگوں کے پاس باپ کی شناخت نہیں ہے. شناخت کروانے کے لیے کتنے ڈالر دے کے وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 3 بچے ہیں، تینوں کا باپ الگ الگ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، یہ یورپ کا ترقی یافتہ معاشرہ ہے یا جانوروں کا معاشرہ ہے؟ یہ بھیڑ بکریاں دی منڈی دا معاشرہ ہے یا خواتین مردوں کا معاشرہ ہے؟ تیرے باپ نے تجھے شناخت دی، لوگ تجھے تیرے باپ سے جانتے ہیں. حیا کر، شرم کر. باپ کے سامنے آنکھیں اٹھانے سے پہلے غور کر. اگر باپ تجھ سے شناخت چھین لے تو کائنات تجھے طفل حرام کہے. تو حلالی بن کے جو عزت کی زندگی گزار رہا ہے، یہ تجھ پہ تیرے باپ کا احسان ہے کہ تیرے پاس شناخت موجود ہے. اس سے بڑھ کے تو مجھے بتا تجھے اور کیا چاہیے. ساری کائنات ہو، باپ کی شناخت نہ ہو، کائنات حرامی کہتی ہے. آج یورپ کے لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، باپ نہیں ہے. ماں کے نام سے ولدیت درج کرواتے ہیں. اگر آپ کا کوئی یورپ میں عزیز رہتا ہے تو اس سے پوچھو. ہم پاکستانی لوگوں پہ، پاکستان سے نفرت کرنے والوں، ان سیکولر لابیوں کے پیچھے لگ کے اس ملک کے خلاف بھونکنے والوں، تم کہتے ہو کہ انڈیا نے ترقی کر لی. ترقی وہاں ہوتی ہے جہاں حیا کا کلچر پھیلتا ہے. روئے زمین میں برائی پھیلانے کی ذمہ داری انڈیا کے سر ہے. وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں جہاں بے حیائی بے غیرتی پھیلتی. عزتوں کے سودے کر کے فلموں میں ہائر کرنے والے، یومیہ بنیاد پہ 10 لاکھ عزتیں لوٹی جاتی ہیں، پھر بھی ترقی یافتہ ہے انڈیا کے اندر. آدھے برگر پہ ایک رپورٹ نہیں، اور جذبے کے اندر نہیں، جوش کے اندر نہیں. میں آپ کو وہ آرٹیکل دکھا سکتا ہوں. ان کے جس طرح ہمارے جاوید چودھری ہیں، ان کے کالم نگار کی گفتگو کہ ہمارے انڈیا میں بھوک کی اتنی قسمیں ہیں کہ انسان اس بھوک کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا. آدھے برگر پہ عزتیں دینے کے لیے صنف نازک تیار ہو جاتی ہے، اور انڈیا نے ترقی بڑی کی ہے. بچہ یورپ چلا گیا ہے، اس کی اولاد کو ماں بہن کی تمیز ختم ہو گئی. نکاح کے پاک مقدس مشن کی اس کے ذہن سے تمیز ختم ہو گئی. حیوانوں اور جانوروں کی زندگی گزارنے لگا. جہاں جی آیا شرمگاہ کا استعمال کیا، عزتیں لوٹی، اور تو اپنی گلی محلے میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرے پرانے بڑی ترقی کی تھی کہ 2 پت یورپ چلے گئے نے. مجھ سے پوچھ، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. جو رب نے تجھ کو دیا ہے وہ سب سے پہلے ہے. یہ مطلوب ہے. تیرے بچوں کے اندر اگر حیا ہے، ماں کا حیا ہے، باپ کا حیا ہے، سادی مادی جو اللہ نے دی ہے وہ کھاتے اور عزت کی زندگی گزارتے ہیں، سجدہ شکر بجا لا. بچیوں کو یونیورسٹیوں میں داخل کروا کے
دعاؤں کی اپیل کرنا اور گزارش کرنا کہ بچیاں خراب نہ ہو جائیں، یہ کسی دیوانے کا خواب اور خیال ہو سکتا ہے۔ یہ جنگل ہے عزت لوٹنے کے، اس طرف جاؤ گے بربادی آئے گی۔ جاؤ جا کر کے دیکھو، محسوس نہ کرو۔ یہاں فیصل آباد کی کسی یونیورسٹی کو وزٹ کر لو، میں نے تو پھری ہوئی ہے، میں تو پڑھا ہوں۔ حیوان بھی دیکھ کے شرما جاتے ہیں۔ ایک ایک صنف نازک ہے اور اوباش ہے کہ ٹشن بازیوں میں لگے ہوئے، اور منڈا یونیورسٹی پڑھ رہا ہے۔ تو منڈا بڑا شریف ہے، بڑا بیبا ہے۔ دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نبیوں کی متفقہ سنت الحیاء، ان اللہ حیی کریم یستحیی من عبدی۔ لوگوں یہ حیا تو وہ ہے جو رب کے اندر بھی ہے، رب کی صفت ہے۔ رب اپنے بوڑھے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، سفید بالوں کی لاج رکھتا ہے۔ تم روزانہ کتنے سفید ریشوں کی بے عزتی کرتے ہو؟ پھر کیا ہوا وہ تمہارے ملازم ہیں؟ پھر کیا ہوا وہ تم سے عہدے میں پیچھے ہیں؟ پھر کیا ہوا وہ تمہارے ہاں کام کرتے ہیں؟ سفید بالوں کا حیا عرش کی چھت کا مالک بھی کرتا ہے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کا حیا پروردگار بھی کرتا ہے۔ تیرے سامنے کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں، تو کتنوں کو ٹھکراتا ہے، کتنوں کو دھتکارتا ہے، کتنی سفید داڑھی والیوں کی تو عزتوں کو اچھالتا ہے۔ اٹھائیے فیس بک، ایک جنونی طبقہ صبح و شام مولوی کی پگڑی کو اچھالتا ہے، داڑھی کو اچھالتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا ایک برا پہلو یہ بھی ہے کہ برائی بندہ کرتا ہے، اعتراض داڑھی پہ کرتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ عزیزو دوستو، بڑوں کا اکرام، مسجد کا ادب، ماں باپ کا حیا، قرآن کی تلاوت کا اکرام، اللہ کے دین کا حیا، دین کی بات کا حیا، بہن بھائی کے سامنے حیا کی پیکر، باپ کے سامنے حیا کی پیکر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور مرد ہیں، الحمدللہ، کیونکہ عورتوں میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی نبی نہیں بنایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہ محمد رسول اللہ زندہ مردوں میں کسی کے باپ ہیں، بیٹیاں تھیں آپ کی، بیٹے تھے، اللہ نے لے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، پنڈلی پہ کپڑا آپ نے لے لیا، تو کہا اللہ کے رسول عثمان کو دیکھ کے آپ نے پنڈلی ڈھانپ لی، فرمایا عثمان سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ باپ کو دیکھ کر کے عزت اور تکریم کا اظہار کرنا، یہ حیا والی اولاد کی صفت ہے، اور حیا عبادت ہے، حیا ایمان ہے، حیا اسلام ہے۔ ترقی کے نام پہ اگر تہذیب نے تجھے بد تہذیب اور بدتمیز بنا دیا ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، حیا والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ میری نسل کو حیا والی بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔